السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے کیفیت، اصحاب کہف کی کیفیت کیا تھی۔ 6 نکات ہیں جی۔ پہلا، دوسرا، تیسرا نکتہ آیت نمبر 18 میں سے ہے کہ غار میں کھلی جگہ سوئے پڑے تھے، دھوپ غار کے اندر نہیں پڑتی تھی، اور غار میں برس برس سوئے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ 17 نمبر میں دیکھیں کہ جب دھوپ نکلتی تھی تو غار سے دائیں طرف بچ کر نکل جاتی تھی، اور جب ڈلتی تھی تو بائیں طرف سے کترا جاتی تھی، اور غار میں کھلی جگہ پر تھا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جس کی وجہ سے ہوا تو ان تک پہنچتی تھی، مگر دھوپ کی شدت اور تمازت سے وہ محفوظ تھے۔ اسی لیے جو ہے نا، یہ جو نارتھ اوپن چیز ہے نا، یہ گھر بھی ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، پتہ، تو جو کا منہ نارتھ کی طرف ہے تو وہاں دھوپ کا یہ ہوتا ہے کہ دھوپ اس سے گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے جتنا ساؤتھ کی طرف تھی، وہ ساؤتھ سے زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ تو یہ نارتھ کی طرف تھا، جس میں سوئے پڑے رہے اور دھوپ اندر نہیں جاتی تھی، زیادہ دھوپ سے بھی تانگ نہیں ہوتے تھے اور گرمی بھی نہیں ہوتی تھی، اور دھوپ سے اندر چونکہ نہیں جاتی تھی غار کے اندر، روشنی بھی نہیں پڑتی تھی، اس لیے پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ اللہ نے کہا یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نشانی تھی ایک۔ پھر اگلے 3 نکات ہیں یہ آیت نمبر 18 سے، بیدار نہیں بلکہ سوئے ہوئے کروٹے سے بدلتے رہے۔ وہ جاگتے ہوئے نہیں، ایسے کروٹے بدل رہے تھے۔ پھر کتا باہر دہلیز پر مسلسل بیٹھا رہا، اور پھر چھٹا ہے، اگر کوئی غار میں جا کر دیکھتا تو دہشت زدہ ہو کر الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ اور اس میں اللہ نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ، کیا تم گمان کرتے ہو، حساب لگاتے؟ یہ ہوتا ہے خیال کرنا، سمجھنا، اپنا حساب لگانا۔ ایک آدھن کہ وہ بیدار تھے، ہم رکوع، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ رکعت کہتے ہیں سونے کو، تو اللہ کے وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم بدلواتے تھے انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ، تو یہ ان کی کروٹیں اللہ سوئے ہوئے بدلتے تھے، جاگتے ہوئے نہیں بدل رہے تھے۔ اور پھر ان کا کتا دونوں ہاتھ ملائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا تھا۔ وسط کہتے ہیں بند کرنا، روک دینا، وہ جگہ جہاں سے مکان میں داخلہ کو روک دیا جائے۔ دہلیز سے پار اوپن جگہ ہوتی ہے، گلی ہے، گھر ہے، لیکن گھر کہاں سے؟ دہلیز سے شروع ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھا تھا، تو اگر تو جانگتا انہیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا اور دہشت طاری ہو جاتی۔ اللہ کہتے ہیں جھانکنے کو، ظاہر ہونے کو، اس میں دیکھنے کو، تو پھر بھاگتا۔ تو یہ اگرچہ اصحاب کہف سو رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو بیدار لگتے۔ غار کے دہانے پر ان کا کتا بھی ایسے ہی کھلی آنکھوں سے بیٹھا تھا۔ سوئے ہوئے وہ لوگ کروٹیں بھی بدلتے رہتے، اور دیکھنے والوں کو جاگتا کتا اور بظاہر جاگتے ہوئے لوگ بڑے وحشتناک منظر کی صورت میں نظر آتے، جو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا یہ 4تھا ضمنی موضوع ہے اس میں کہ اصحاب کہف کے قصہ میں سے دوبارہ زندگی۔ آیت نمبر 19 میں سے 2 نکات ہیں جی۔ دوبارہ اٹھنے پر دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے رہنے کا گمان ہوا انہیں، اور اللہ ہی کو حقیقت کا صحیح علم ہے کہ کتنی دیر سوئے رہے۔ اور یہی ہے کہ جب ہم نے قبروں میں سے اٹھنا ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگنا کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی 50، 60، 70، 100 سال کو بہت سمجھتے ہیں، آگے کی جو ہزاروں سال کی زندگی اس کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ یہاں پہ بڑی کلیئر بات آ رہی ہے کہ ہم نے پھر ان کو اٹھایا تو ایک دوسرے سوال کریں کہ کتنی دیر وہ سوئے رہے، تو انہوں نے کہا یومن و بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ صبح ہم آئے تھے، سورج ابھی ہم سوئے ہیں، لیٹے ہیں، ابھی تو سورج غروب بھی نہیں ہوا، تو شام ہوئی ہے، کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر ایک نے کہا بھی اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت ہم پڑے رہے۔ تو پھر آگے سارے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہاں پہ مدت کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو دوبارہ زندگی اٹھنے پر ان کا کچھ حصہ سوئے کا غبار ہوا۔ تو اتنی طویل نیند کے بعد جو صدیوں پہ تھی وہی تھی، طویل نیند کے بعد جو لوگ بیدار ہوئے تو اس بات پر کہ کتنا سوئے ہوئے بات چیت کرنے لگے، کیونکہ آدمی کتنا بھی تھکا ہو 9-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتا۔ تو ان کا خیال یہ ہوا کہ ہم دن کا کچھ حصہ یا ایک دن سوئے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس اس مدت کو ناپنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر ہم اس حالت میں رہے۔ جب بھوک نے ستایا تو پھر ایک آدمی کو سکھا دیا کہ آرام سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ اور کسی سے مت الجھے تاکہ کسی کو ہماری خبر نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ دوبارہ زندگی، جیسے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہے کہ جس کو چاہے اللہ دوبارہ زندہ کر دے، اور پھر سب کو دوبارہ اللہ لازمی زندہ کرے گا۔ کوئی وہاں پہ یہ چونکہ اس پر ہوا تھا کہ دوبارہ زندگی جسمانی نہیں ہونی، تو یہ جسمانی زندگی ان کے سامنے دوبارہ آ گئی، تو اسی طرح ہم نے بھی ہونا ہے، اور پھر پیشی ہونی اس وقت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔